کیسا لگا حنم سے مل کر؟ یہ ایلف تھی، وہ جانتی تھی روحان آج اس سے ملنے والا تھا، اسی لیے اس سے رات کو فون کیا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے جس رد عمل کی توقع تھی وہ نہیں ہوا، لیکن جو نہیں سوچا تھا وہ ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہے، اس نے کچھ نہیں کہا مجھ سے۔ روحان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایلف کو بتا دیا تھا، وہ اچھی لڑکی تھی اور ہمیشہ مفید مشورہ دیتی تھی۔ یعنی ایک سلفائٹ نے دوسرے سلفائٹ کو حیران کر دیا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، بہت زیادہ، روحان نے اعتراف کیا تھا۔ یقیناً وہ صدمے کی زیر اثر ہوگی۔ اسے کچھ وقت دو حالات کو سمجھنے کا، اور تم خود اسے سمجھنے کی کوشش کرو، امید ہے سب بہتر ہوگا۔ ایلف کی بات سن کر روحان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ ایلف فون بند کر چکی تھی، جبکہ روحان ایک بار پھر گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ صرف ایک ہفتہ رہ گیا ہے ماہم کی شادی میں چاہتی ہوں ماہی بیٹا، اب تم بھی شادی کر لو۔ حنم کی بھی ہو چکی ہے، میں چاہ رہی ہوں ماہم کے ساتھ ہی حنم کی بھی رخصتی ہو جائے، بس ایک تم رہ گئی ہو۔ آسیہ بیگم کا فون تھا۔ ماہی غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ میری چاہت سے واقف ہیں چھوٹی امی، میں ہر شام کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ جب تک وہ شادی نہ کر لے میں بھی نہیں کروں گی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ ماہی اب انہیں چھوٹی امی کہہ کر بلاتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پرخلوص تھیں۔ ہمدان تمہیں لے کر پریشان رہتے ہیں ماہی، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ میری اپنی بیٹیوں کی شادی ہو جائے اور تمہاری نہیں۔ میں تمہیں بھی اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آسیہ بیگم پریشان تھی۔ میں جانتی ہوں بابا بھی یہی چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے لیے دعا کیا کریں۔ میری خوشی ہر شام ہے، صرف ہر شام۔ لیکن ماہی بیٹا، اس کا تو رشتہ ہو چکا ہے، منگنی بھی، تم ابھی بھی۔ آسیہ بیگم بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ بیچار نے ہر شام کا رشتہ اپنی بھانجی سارا سے کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر ماہی کو اپنے اندر کچھ کٹا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ آنسو سب کر گئی تھی۔ جانتی ہوں، اور ابھی نکاح نہیں ہوا، نکاح ہونے تک مجھے انتظار کرنا ہے۔ ماہی کا لہجہ اٹل تھا۔ آسیہ بیگم گہرا سانس لے کر رہ گئی تھیں۔ وہ پین سے گرم دودھ گلاس میں ڈال رہا تھا جب دروازے پر ہونے والی مسلسل بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ آ رہا ہوں، صبر کرو۔ جارڈن نے چھوٹے سے کچن سے ہی آنکھ لگائی تھی۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، بالوں کو اس سے پونی میں قید کیا ہوا تھا۔ ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے۔ اسے باکسنگ اور جم جانے کا بچپن سے ہی شوق تھا، اور آہستہ آہستہ باکسنگ کا شوق اس کا پیشہ بن گیا تھا۔ دودھ کے گلاس کو لونچ میں پڑے میز پر رکھنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پہلے وہ حیرت سے ہشام جبیل، روحان جبیل اور زیا جبیل کو دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑکے۔ ایک ہی پل میں غصے سے اس کا دماغ گھوما تھا۔ جارڈن نے اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا، جسے وہ اپنی ماں کا قاتل سمجھتا تھا۔ جارڈن نے بنا کچھ کہے دروازہ بند کرنا چاہا، جسے آگے بڑھ کر ہرشام نے پکڑ لیا۔ پلیز جارڈن، ایک بار ہماری بات سن لو۔ ہرشام نے منت کی تھی۔ زیا جبیل کی آنکھوں میں اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھ کر نمی ابھری تھی۔ وہ مارتا سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کیوں آئے ہو تم لوگ؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تم سب سے نفرت کرتا ہوں۔ جارڈن دھاڑا تھا۔ ہم چلے جائیں گے میرے بچے، بس ہماری بات سن لو ایک بار، زیا جبیل نے بھرائی آواز سے کہا تھا۔ جارڈن نے غصے سے دونوں دانتوں کو بھینچا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ سامنے کھڑے شخص کا خون کر دیتا۔ زیا جبیل کو پیرس ہشام نے بلایا تھا۔ جارڈن سے ملنے کے بعد کتنے ہی دن ہشام پریشان رہا تھا۔ وہ اپنے باپ سے ناراض رہا تھا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے پر اس نے زیا جبیل کو بلایا تھا تاکہ وہ جارڈن سے معافی مانگ سکے اور اسے اپنائے۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی، جاؤ یہاں سے، وہ چیخا تھا۔ تمہیں مارتا تائی امی کی قسم ہے۔ جارڈن، ایک بار بات سن لو۔ روحان کے کہنے پر جارڈن کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تھک گیا تھا۔ اس سے خود پر ضبط کر کے انہیں اندر آنے دیا تھا۔ زیا جبیل نے جارڈن سے معافی مانگی تھی۔ اسے پاکستان لے جانا چاہتے تھے، وہ اس کا خون تھا۔ جارڈن خاموش بیٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے میری ماں واپس نہیں لوٹا سکتے، میری محرومیوں والی زندگی اور بچپن کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، میری ماں آپ کی بے وفائی کے دکھ میں مری ہے، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، جائیں یہاں سے، وہ دبی دبی آواز میں چلا رہا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بچے، میں تمہیں اتنے سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا، مجھے معاف کر دو۔ زیا جبیل رو دیے تھے۔ یقیناً تائی امی نے تمہیں معاف کرنا سکھایا ہوگا جارڈن، معاف کر دو بڑے ڈیڈ کو۔
وہ ابھی اتنے سالوں سے سکون کی نیند نہیں سوئے، پچھتاوے کی آگ میں چلتے رہے ہیں۔ روحان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور جارڈن کو مارتھا کی یاد آ گئی تھی جو اسے معاف کرنے اور محبت کا درس دیتی تھی۔ شام سارا وقت خاموش رہا تھا۔ وہ ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے اپنے دل کی باتیں کہہ دیتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ ہانی، پیکنگ ہو گئی تمہاری؟ ماہی اس سے کمرے میں داخل ہوتی پوچھ رہی تھی، جو بے دلی سے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ کر رہی ہوں، خانم نے سر سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ سب لوگ پاکستان جا رہے تھے، ماہم کی شادی تھی، شام کی فلائٹ تھی ان کی۔ خانم ماہی اور ایلا کے ساتھ ساتھ سب سے ناراض تھی۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ ان 6 سالوں میں وہ پہلی بار پاکستان جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ اب اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب پاکستان سے کیا دشمنی تھی؟ ماہی نے غور سے خانم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ ماہی جانتی تھی خانم بہت غصے میں تھی۔ اگر وہ کم غصے میں ہوتی تھی تو لڑ جھگڑ لیتی تھی، لیکن بہت زیادہ غصہ اسے صدمے میں پہنچا دیتا تھا، اور اس وقت بھی وہ گہرے صدمے میں تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پیکنگ کر کے آ جاؤ، ناشتہ کر لو، روحان بھی آیا ہے۔ ماہی اسے اطلاع دیتی جا چکی تھی، جبکہ خانم کی غصے سے تیوری چڑھی۔ وہ تینوں جارڈن کے پاس سے واپس آ گئے تھے۔ جارڈن نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن پاکستان جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کسی صورت پاکستان جا کر ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سیاہ جبیل نے بہت منتیں کی تھیں، لیکن وہ لوگ اس سے نہیں منا پائے تھے۔ ایک بہت سا سیاہ جبیل کے دل سے اتر گیا تھا، جبکہ جارڈن کے انکار نے انہیں مزید ایک بوجھ تلے دبا دیا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ وہ تیار شیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نیچے کھانے کی میز پر سب کے ساتھ روحان موجود تھا۔ ہانا انہیں نظر انداز کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ ہانی، کہاں جا رہی ہو تم؟ ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ ماہی نے اسے باہر جاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سر لہجے میں کہتے باہر نکل گئی تھی۔ ماہی نے سوالی نظروں سے روحان کو دیکھا تھا، جس سے کندھے اچکا کر اپنی بے خبری کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ شام پوری توجہ سے کلاس کو لیکچر دے رہا تھا جب کلاس روم کے دروازے پر ہونے والی دستک نے چونکایا۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے مسٹر حشام جبیل۔ خانم کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ پوری کلاس کبھی حشام کو تو کبھی خانم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کلاس سے معذرت کرتا باہر نکل آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی لان میں موجود تھے۔ خیریت، مسز خانم روحان جبیل کو آج میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ سوالی نصوص سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ بھی سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا؟ خانم کے خوبصورت چہرے پر غصہ تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ نے سردی کی شدت کو تھوڑا کم کیا تھا، لیکن دھوپ کا یہ دورانیہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ اس کی بات سن کر حشام نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ مجھے جو ٹھیک لگا وہی کیا، حشام نے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ آپ جانتے تھے نا کہ میں آرجی سے نفرت کرتی ہوں؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ زندہ ہے؟ اور شدت جذبات سے خانم کی آواز کانپ رہی تھی۔ سالوں تک روحان بھی آپ کو مرا ہوا سمجھتا رہا ہے۔ ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں خانم، آپ نے بس ایک دیکھا ہے۔ جب آپ دوسرا دیکھیں گی تو یقیناً آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کی بات کاٹ چکا تھا۔ خانم بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی حشام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ مجھے آرجی کے ساتھ نہیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اگر میں اس سے طلاق لے لوں؟ وہ چاہ کر بھی روحان سے طلاق کا لفظ استعمال نہیں کر پائی تھی۔ حشام تو اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے خانم کو دیکھ رہا تھا، جو کافی پرسکون کھڑی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خانم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا تھا، جیسے تصدیق چاہتا ہوں کہ وہ مذاق کر رہی تھی یا سچ کہہ رہی تھی۔ سورج کی روشنی ہاتھ زاویے سے خانم کے چہرے کو چھو رہی تھی، اور پھر اس کا پیدائشی نشان چمکا تھا۔ تیز روشنی حشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تو رخ پھیرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ روشنی ہمیشہ اس کی نظروں کو خانم کے چہرے سے ہٹا دیتی تھی، اور یہ ثابت کرتی تھی اسے دیکھنے کا حق حشام کو نہیں۔ ہرگز نہیں، حشام بولا تو اس کا لہجہ سخت تھا۔ لیکن کیوں؟ خانم نے پوچھا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں ام خانم، آپ میرے بھائی کی بیوی ہیں، میرے لیے قابل احترام۔ لگتا ہے روحان کو زندہ دیکھ کر آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ گئی ہے، لیکن اس کا زندہ ہونا اللہ کا حکم اور مرضی ہے۔ میرے دل میں جو جذبات تھے وہ 2 سال پہلے تھے، اب نہیں رہے۔ بہتر ہوگا آپ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئندہ اس طرح کا خیال اپنے ذہن میں مت لائیں۔ شام کا لہجہ سخت تھا، وہ کافی غصے میں تھا۔ خانم اس کی بات سن کر لاجواب ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموش کھڑی رہی اور بنا کچھ کہے وہاں واپس چلی گئی۔ حشام جو رخ موڑے کھڑا تھا، اس کے جانے کے بعد پلٹا
اور نم آنکھوں سے اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس شخص کا دل توڑنا جسے آپ بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی نظروں سے دور ہو رہی تھی۔ اسے حانم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تعلق بہت دنوں تک نہیں رہے گا۔ کسی سفر کی سڑک پر بغیر پوچھے، بغیر بولے، بغیر ایک دوسرے کو دیکھے، نظر جھکائے، خود اپنی اپنی مسافتوں پر نکلنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کسی پڑاؤ پہ عمر بھر کے لیے اچانک بچھڑنا ہوگا۔ سو ایسا کر لیں، ایک دوسرے کو دل میں بھر لیں۔ میں تجھ کو سارے کا سارا رٹ لوں، تو مجھ کو سارے کا سارا پڑھ لے۔ سنا ہے لمبی مسافتوں کے سفر میں سادے سفر نہ ہو، طویل رسے نہیں گزرتے۔ شام نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا، لیکن وہ یہ اچھے سے جانتا تھا، صرف وہی اس کو دل میں بھرنے والا تھا، صرف وہی اسے رٹنے والا تھا۔ نہ وہ اسے چاہتی تھی اور نہ کبھی ایسا ممکن تھا۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ وہ صرف روحان جبیل سے محبت کرتی تھی۔ وہ تمام لوگ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے، ماہی، ایلا، حانم، روحان، ہشام اور ضیاء جبیل۔ وہ سب پاکستان جا رہے تھے۔ ماہم کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے ہونی تھی۔ حانم کی دوبارہ ابھی تک براہ راست روحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے چپ رہی تھی، اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ روحان یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حانم تھوڑا وقت لے اور سب سمجھنے کی کوشش کرے۔ ماہی غور سے آشام کو دیکھ رہی تھی، اس سے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ماہی کو احساس ہوا تھا کہ آشام کے چہرے کا رنگ سرد پڑ چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا، لیکن وہ پوچھ نہیں پائی تھی۔ شام کے اس پہر میں وہ پیرس کو حیدرآباد کر کے پاکستان کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ آشام اور ضیاء جبیل اکٹھے بیٹھے تھے۔ حانم کی سیٹ ماہی کے ساتھ تھی، لیکن اس کی سیٹ پر ایلا بیٹھی چکی تھی۔ یہ میری سیٹ ہے، حانم نے دھائی دی تھی۔ سوری، لیکن مجھے اور ماہی کو ایک ساتھ سفر کرنے کی عادت ہے۔ ویسے بھی میرا دل خراب ہو جاتا ہے، میں اپنی کرش کے پاس بیٹھ کر اس کا دل بھی خراب نہیں کر سکتی، ایلا شرارت سے کہہ رہی تھی۔ حانم نے اسے گھورا تھا۔ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جا کر بیٹھو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتا، ایلا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ حانم کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ مزید ایلا کی باتیں نہیں سن سکتی تھی، اس لیے روحان کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے اس طرف بیٹھنا ہے، روحان کے پاس پہنچ کر اسے جیسے حکم دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ روحان نے مسکراہٹ دبا کر اسے گزرنے کی جگہ دی۔ حانم نے بیٹھنے کے بعد چہرے کا رخ شیشے کی جانب موڑ لیا۔ کیا ہم بات؟ بالکل نہیں۔ روحان کی بات مکمل ہونے سے پہلے حانم انکار کر چکی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ اداس ہوا۔ میری مرضی، حانم نے منہ بنایا۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ لیکن مجھے تو بولنے کی عادت ہے۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا تھا۔ حانم نے ایک سرد سی نظر اس پر ڈالی اور پھر سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے خود کو اب حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ اس سے اب افسوس ہو رہا تھا، طلاق کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جانے کیسے اس سے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا تھا۔ اس سے اب احساس ہو رہا تھا کہ غصہ واقعی بہت بری چیز ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ وہ جو اس سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر روحان کے کندھے سے سر ٹکائے بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ وہ پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر روحان کے اندر تک سکون اتر گیا تھا، اور ایسا ہی سکون حانم کو اس کی غربت میں محسوس ہوا تھا۔ تبھی وہ سب کچھ بھلائے سو رہی تھی۔ ایلا نے پیچھے مڑ کر دونوں کو دیکھا اور وکٹری کا نشان بنا کر روحان کو گڈ لک بولا۔ اس کی اس حرکت پر روحان مسکرا دیا تھا اور پھر حانم کے گرد بازو کا آثار قائم کیا۔ وہ اس کی تھی، یہی سوچ اس میں ایک نئی روح پھونک جاتی تھی۔ ہمدان ولا میں ایک دم سے ہی بہت رونق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ رات کو پہنچے تھے۔ آسیہ بیگم ماہی اور حانم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ وہ دونوں سالوں بعد پاکستان آئی تھیں۔ ماہم بہت خوبصورت اور خوش نظر آ رہی تھی۔ رات کا کھانا بہت اچھے ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد ہشام اور ضیاء جبیل اپنے گھر چلے گئے تھے، جو پاس ہی تھا۔ البتہ روحان ہمدان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اہم باتیں کر رہا تھا۔ ہمدان انکل نے اس سے شادی کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہیں لونچ میں باتوں میں مگن دیکھ کر حانم کچن میں آسیہ بیگم کے پاس آ گئی تھی، جو چائے بنا رہی تھیں، جبکہ ایلا اور ماہی ماہم کے کمرے میں اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھیں۔ بہت خوشی ہوئی آج مجھے اپنے بچوں کو گھر میں دیکھ کر، آسیہ بیگم واقعی خوش نظر آ رہی تھیں۔ مجھے بھی، حانم مسکرا دی تھی۔ میں نے اور ہمدان نے فیصلہ کیا ہے کہ ماہم کے ساتھ ہی تمہاری بھی رخصتی کر دیں، آسیہ بیگم نے مصروف سے لہجے میں کہا تھا۔ اسٹول پر بیٹھی حانم ایک دم اچھلی تھی۔ کیا مطلب؟ حق لائی،
हाँ, तुम्हें भी साथ ही रुखसत किया जाएगा। 2-3 दिनों में अपनी शादी की तैयारी कर लो। आसिया बेगम बता रही थी, जबकि हानम हैरानगी से उनकी पुश्त को घूर रही थी। मेरी रुखसती क्यों, हैरियत? क्यों, तुमने रुखसत होकर अपने घर नहीं जाना? वैसे भी तुम्हारी सास कह रही थी कि उनकी सईद हवेली वीरान पड़ गई है। वो तुम्हें अब अपनी हवेली में देखना चाहती हैं। हानम को अपना दम घुटता महसूस हुआ था। ऐसे कैसे मैं रुखसत होकर चली जाऊं? आप लोगों ने ये भी नहीं देखा कि लड़का कमाता भी है या नहीं? अम्मा, आपको पता भी है आपका दामाद बेरोजगार फिरता है। हानम ने गोया अपने दिल की भड़ास निकाली थी। बेरोजगार? आसिया बेगम ने हैरत से उसे पलट कर देखा। हाँ, और नहीं तो क्या, क्या काम करता है वो? हानम नाक मुंह चढ़ाकर पूछ रही थी। पढ़ रहा है और बता रहा था, एक बहुत बड़ी लैब में एक साइंसदान के तौर पर काम करता है। इतना कम है क्या, तुम मुस्तकबिल की कजीन साइंसदान की बीवी हो? हानम हैरत से मुंह खोले अपनी माँ को देख रही थी, जो रूहान के मुतासरीन में शामिल थी। और तो और दिन का काम भी कर रहा है माशाल्लाह। इतने अच्छे बयान करता है, सुनकर खुशी हो जाती है। हानम ने अपना सर पीट लिया था। यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली थी। इतना नेक शरीफ बच्चा है, इतने अदब से बात करता है। अम्मा, मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। हानम मजीद उसकी तारीफें नहीं सुन सकती थी। अरे चाय तो पी लो अब, वो चाय के कप में डालते हुए बोली। नहीं बस ठीक है। वो जाने के लिए पलटी थी और फिर दरवाजे में इस सदा रूहान को देखकर गड़बड़ा गई थी, जो गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। ये अपने दामाद को पिला दे जाए। वो रूहान को घूरती उसकी जानी पड़ी थी, जो अब दिलचस्पी से उसे देख रहा था। हादसा दे, आनंद ने उसके सामने खड़े होकर कहा था, अलबत्ता नसें झुकी हुई थी। मेरी बुराइयां की जा रही थी, वो शरारती लहजे में पूछ रहा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, आनंद ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अरे बेटा तुम यहाँ, मैं बस आ ही रही थी चाय लेकर। आसिया बेगम उसे किचन के दरवाजे में देखकर बुकला गई थी। रूहान ने सीधे होते हुए आनंद को रास्ता दिया, जो बिना कुछ कहे सुने वहां से रफू चक्कर हो गई थी। क्या बातें हो रही थी? वो अब होशदिली से पूछ रहा था। कुछ भी नहीं, रुखसती की बात कर रही थी आनंद से। फिर क्या कहा उसने? वो बेचैन हुआ। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहती है। आसिया बेगम ने साफ बात की। आप परेशान ना हो, मैं कर लूंगा बात उससे। वो उन्हें तसल्ली दे रहा था। आसिया बेगम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। आनम को लगा कि मुलाजमा चाय देने आई होगी। आ जाओ। वो अब लेट चुकी थी, कंबल ऊपर लिया, थक गई थी। उसे हमेशा सफ़र के बाद बहुत नींद आती थी। तभी दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। बेगम साहिबा को नींद आ गई है? वो संजीदा लहजे में पूछ रहा था। आनम करंट खाकर उठी। आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आनम हैरान से उसे देख रही थी। आज जब मैंने ये घर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि सालों पहले जब बारिश में भीगती एक लड़की इस घर से बाहर निकली थी, तो वाकई तुम थी। लेकिन उस वक्त मैंने उसे अपना वहम समझा था। वो अब कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए कह रहा था। आनम उसे हैरत से देख रही थी। उससे कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। कितना पागल हूं ना मैं भी। जब तुम पास थी तो खबर नहीं थी कि कहाँ रहती हो, और जब दूर हुई तो यहाँ बस गई। रूहान खिड़की में खड़े हुए अपने सीने पर दिल के मुकाम पर उंगली रख के बता रहा था। आनम हैरत से उसे देख रही थी। मैं सोचता था, क्या कभी मुझे किसी से मोहब्बत होगी? मैं अक्सर सोचा करता था कि ना जाने मुझे कितनी शादियां करनी पड़ेंगी। वो खुद ही मुस्कुरा दिया। एक पल के लिए आनम उसकी मुस्कुराहट में गुम सी हो गई थी। लेकिन जब मोहब्बत ने मुझ पर हमला किया तो मैं दंग रह गया। एक लड़की के लिए मैं दर पर दर फिरा हूँ। शायद तुम यकीन न करो मिसेस उम्मे हानम, लेकिन रूहान जबील को उम्मे हानम से शदीद मोहब्बत है। वो फिर मुस्कुरा दिया था। हानम उसकी बात सुनकर सटपटा गई थी। सुनो, तुम जो चाहो सजा दे लो, लेकिन मिकी वाली बात को किसी के सामने मत लाना। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहान के लहजे में इल्तिजा थी। आनम के दिल की धड़कन तेज हुई थी। उसकी पलकें झुक गई थीं। वो जानती थी वो इस शख्स से बदतमीजी नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो उस पर चीखे चिल्लाए, उसे बुरा भला कहे। लेकिन जब भी वो सामने आता था, आनम की जुबान से कोई गलत लफ्ज़ अदा नहीं होता था। वो अब आरजे नहीं था, जिससे आग लगाने वाले जुमले सुनाती थी। वो रूहान जबील था। सैयद रूहान बिन हैदर जबील। कुछ लोगों की शख्सियत ऐसी होती है कि अल्लाह लोगों के दिलों में उनका रौब और इज्जत डाल देता है, और शायद रूहान जबील उन खुशकिस्मत लोगों में से एक था, जिसे अल्लाह ने हमेशा बहुत इज्जत से नवाजा था। झूठ बोल रहे हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करते, ना मुझे यकीन है। आनंद ने हिम्मत करके कह ही दिया था। कैसे यकीन करोगी? वो पूछ रहा था।
اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی روحان جبیل کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس شخص کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر سوچتی رہی تھی۔ مجھے سید حویلی چاہیے، خانم نے سوچنے سمجھنے کے بعد ڈیمانڈ کی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا بول رہی تھی۔ وہ بس روحان کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ خانم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے جان چھوٹی، یا اللہ کہاں پھنسا دیا ہے مجھے۔ وہ پھر سے سونے کے لیے لیٹی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے۔ خانم نیم خنودگی کی حالت میں تھی جب کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ خانم ہڑبڑا کر اٹھی۔ اب کیا ہے؟ وہ سرخ آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ روحان نے ایک فائل خانم کے سامنے بیڈ پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ نیم خنودگی کی حالت میں پوچھ رہی تھی۔ روحان کو نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بہت دلچسپ لگ رہی تھی۔ کھول کر دیکھ لو۔ روحان کے کہنے پر خانم نے فائل کو کھول کر دیکھا تھا اور پھر اس کی نیند اڑن چھو ہوئی۔ وہ سعید حویلی کے کاغذات تھے۔ ہمارے خاندان میں روایت ہے جو شخص گدی پر بیٹھتا ہے اس کی بیوی کے نام سعید حویلی کو کیا جاتا ہے۔ جب میرے ڈیڈ نے گدی سنبھالی تو یہ حویلی میری موم کے نام ہو چکی تھی، جسے میں نے دوستوں سے شرط لگا کر دھوکے سے موم کے سائن کروا کر اپنے نام کروا لیا تھا۔ یہ میرے نام میں تھی اور اب تمہاری ہوئی۔ یہ بتاؤ اور کچھ؟ وہ پرسکون سے انداز سے بتاتا خانم کو وطرہ حیرت میں ڈال گیا تھا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ جانے وہ شخص کیا چیز تھا۔ کیا آپ نے صرف زندگی میں دھوکہ دینا ہی سیکھا ہے؟ خانم نے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے پوچھا تھا۔ روحان کا چہرہ اس کی بات سن کر فک ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اب تیکھے چتون لیے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا ایک سلفائٹ کو بات سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ کاغذات والی فائل اٹھا کر بیڈ کے ساتھ میز پر رکھی۔ یہ حویلی ابھی آپ کے نام ہے، جب میرے نام ہو جائے گی تب بات کیجیے گا۔ آپ چاہیں تو یہ فائل لے جا سکتے ہیں۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر کمبل سر تک تان چکی تھی۔ روحان بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر وہ فائل اٹھائی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے اپنے قریبی گھر سے لایا تھا۔ فائل اٹھانے کے بعد اس سے ایک نظر خانم پر ڈالی تھی جو اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ وہ فائل اٹھانے کے بعد لیمپ بند کرتا اسے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس سے ہرگز نہیں سوچا تھا خانم اس کی بات سے غلط مطلب نکال لے گی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ سبھی لوگ شاید اپنے اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ روحان گہری سوچ میں غرق باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ جی وکیل صاحب، جی بس آپ جلدی سے کاغذات تیار کروا دیں۔ عائشہ جبیل فون پر کسی سے مخاطب تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فون بند کر چکی تھی۔ کس سے بات کی جا رہی تھی؟ سعید جبیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی محبوب بیوی سے پوچھا تھا۔ وکیل صاحب سے۔ سیدہ عائشہ جبیل نے سچ بولا تھا۔ خیریت؟ سعید جبیل چونکے۔ حویلی کے کاغذات بنوا رہی تھی، عائشہ جبیل نے جواب دیا تھا۔ حویلی کے کاغذات؟ لیکن کس لیے؟ اب کی بار سعید جبیل صحیح معنوں میں ٹھٹکے تھے۔ روحان 10 سال کا ہونے والا ہے اور میرے بیٹے نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ اس سالگرہ پر میں اسے وہ تحفہ دوں جو آج تک اس خاندان میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیا۔ وہ پرسکون سے کہہ رہی تھی۔ عائشہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ سعید جبیل نے تیکھے چیتونوں سے پوچھا تھا۔ میں یہ حویلی روحان کے نام کر رہی ہوں جبیل، میں اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ عائشہ عائشہ تم اپنے بیٹے کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو۔ اس حویلی پر روحان کا حق نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کا حق ہوگا جو کل یہاں دلہن بن کر آئے گی، وہ اس کی جو اس گدی کو سنبھالے گا۔ سعید جبیل نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کل جب روحان کی دلہن آئے گی وہ اسے یہ حویلی تحفے میں دے دے گا۔ تمہیں یقین ہے کہ روحان اس خاندان کی گدی کو سنبھالے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روحان ایک پاگل بچہ تھا، ہے ضدی اور ہٹ ڈرم۔ آج تم حویلی اس کے نام کرو گی، کل نہ جانے وہ حویلی کو کسی داؤ پر لگا کر ہار جائے پھر۔ سعید جبیل نے مستقبل کا اندیشہ بیان کیا تھا۔ عائشہ جبیل سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں لیکن کچھ نہیں، تم یہ حویلی روحان کے نام نہیں کرو گی، یہ کسی اور کی امانت ہے، سمجھ گئی نا؟ وہ اب پیار سے سمجھا رہے تھے۔ جی، وہ اس بات میں سہیل آ چکی تھی۔ اچھا تو ڈیڈ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، یہ گھر میرا ہے اور میرا رہے گا۔ بھائی دروازے پہ کھڑے روحان نے کسی شاطر عورت کی طرح سوچا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی ماں سے بات کرنے آیا تھا اور پھر اندر سے آتی آوازوں پر باہر رک کر ساری بات سنی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ وہ گہری سوچ کا شکار نظر آ رہا تھا اور پھر وہی ہوا تھا جو روحان جبیل چاہتا تھا۔ اگلے دن جب وکیل کاغذات دے کر گیا
تو عائشہ جبیل نے ان کاغذات کو الماری کے اوپر والے خانے میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے ابھی سائن نہیں کیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد روحان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ 10 سال کا بچہ جس کا ہاتھ اوپر تک نہیں جاتا تھا، اس اسٹول کو الماری کے سامنے رکھ کر وہ فائل نکالی تھی اور پھر اسے لے کر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائشہ جبیل سے سائن کروانا مشکل نہیں تھا۔ ماما، آنکھیں بند کر کے سائن کریں نا، وہ چہرے پر معصومیت سجائے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سائن بھی کروا چکا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 1 ماہ بعد عائشہ جبیل اس دنیا سے چلی گئی تھی اور حویلی کے کاغذات کا راز کہیں دب کر رہ گیا تھا۔ جب روحان لاہور پڑھنے آیا تو وہ اس فائل کو ساتھ لے آیا تھا۔ وہ اس کے بحریہ والے گھر میں ہی پڑی تھی جسے اب وہ خانم کے کہنے پر لے آیا تھا۔ وہ خانم کو بتا چکا تھا کہ اس نے وہ سائن دھوکے سے کروائے تھے، لیکن جب خانم نے اسے دھوکے باز کہا تو اسے اچھا نہیں لگا بلکہ دکھ ہوا تھا۔ سچ بات ہے، انسان اپنے حال میں چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا ماضی داغدار ہے تو وہ اسے اس کے حال میں کبھی ہنسی خوشی جینے نہیں دے سکتا۔ آس پاس موجود عام اور سطحی لوگ موقع ملتے ہی انسان کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ بدکار ہو تم خانم، بدکار۔ آوازوں کا شور اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب خانم ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ اس سے خواب میں ہرچے کو دیکھا تھا جو اس پر ہنس رہا تھا۔ ماضی کی پوری فلم خانم کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تھی۔ جو ذہن سے اتر چکا تھا وہ سب یاد آ گیا تھا۔ ایک اذیت کی لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ روحان کا خیال آتے ہی اس کے اندر نفرت کا ابال اٹھا تھا۔ خانم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما تھا۔ آج پاکستان میں اس کی پہلی رات تھی اور پہلی ہی رات وہ آصف اس سے چمٹ گیا تھا۔